فرعون کی شرمناک پیدائش کا راز۔ ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد ڈاکٹر مورس اور باقی دنیا کے ڈاکٹرز نے یہ ثابت کر دیا کہ فرعون کے والد اور والدہ آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین کے مطابق فرعون کی جسمانی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے ماں باپ دراصل حقیقی بہن بھائی تھے اور ہم بستری کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ بحر احمر میں غرق ہونے والا فرعون، جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجا گیا۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں دو فرعونیوں کا ذکر ہے کہ ایک وہ جس کے زمانے میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس آپ علیہ السلام دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے تھے، جو بالآخر غرق ہو گیا۔ موجودہ زمانے کے محققین کا عام خیال یہ ہے کہ پہلا فرعون رمسیس دوم تھا، اور جس فرعون کا غرق ہونے کا ذکر ہے وہ رمسیس دوم کا بیٹا مفتح تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان پر ہر طرح کے مظالم کرتا تھا۔ 1491 قبل المسیح میں جب فرعون مصر نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا کہ انہیں ختم کر دے، اور اچانک ایسا مقام آیا کہ آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا، تب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر میں مارو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور اتنا لمبا راستہ بن گیا کہ پوری بنی اسرائیل کی قوم اپنے مال اور اسباب سمیت وہاں سے گزر گئی۔ مگر جب فرعون مصر، جو کہ خود کو خدا کہتا تھا، اور اس کے لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسے پہلے موجود تھا، اور سارے کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اس طرح سے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا، اور یوں آہستہ آہستہ کر کے وقت گزرتا گیا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچانا تو پہچان کر موجودہ فرعون کے بارے میں بتایا، سو فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا اور درباریوں نے مثالیں لگا کر اسے پوری شان و شوکت اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ کمال کا اتفاق ہے کہ پوری زمین پر اس وقت صرف ایک وہی قوم تھی جسے مثالہ لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس قوم نے اسی دن کے لیے ہی سب سیکھا تھا۔ فرعون مصر کی لاش کو مثالہ لگا کر محفوظ کرنے کا عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ یہ غلطی تھی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہہ جم گئی تھی، سو مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہہ اسی طرح رہنے دی اور اسے ایسے ہی مثالہ لگا دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین اور آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے، جس کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا، حتیٰ کہ فرعونیوں کے حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں کے اندر چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعبیرات، شان و شوکت لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہی رہ گئے۔ اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال کے بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کی عبرت کے لیے فرعونیوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا، ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کو یقین تو تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش بھلا کہاں محفوظ کی گئی ہوگی، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، کون اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ذرا آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے اللہ کے تمام الفاظ میں سے اگر صرف اس ایک آیت مبارکہ بھی یا اللہ کا یہ دعویٰ نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، تو غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان کس منہ سے باقی قرآنی آیات کا دفاع کرتے؟ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے ہر دور کے اندر اس میں اپنے آپ کو اور اپنے ایک ایک حرف کو منوایا ہے۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر القرنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونیوں کے حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعونیوں کی لاشوں کے ساتھ
موجود قیمتی سونا چاندی ہیرے موتی وغیرہ کو چرا سکے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے تبیسا کے مقام پر بیٹھا منصوبہ بنا رہا تھا کہ جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا اور اس نے یہ جگہ کھودنی شروع کی۔ اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جگہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی کھدائی کی گئی تو 1891 کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس غرق ہونے والی فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا اور ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے جہاں ان کی تفصیل سے جائزہ ان کا کیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے نشانہ عبرت بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کے لیے پوری دنیا کے آثار قدیمہ کے ماہر اور سائنسدان مصر کی طرف چل پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر سے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف اس ایک لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی جس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچائے رکھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر لیا گیا۔ 1982 میں یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کو درخواست کی کہ اس سے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹس کی وجہ سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے تمام اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ جی ہاں ناظرین، فرعون کی لاش کا استقبال کسی زندہ عظیم بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے اسے سلامی دی اور اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر موریس جو مذہبی طور پر کرسچن تھے۔ جب مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کی باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی بھی موجود ہیں۔ یعنی یہ کنفرم ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر نمکیات پائے جاتے ہیں۔ بحیرہ احمر میں ڈوبنے کے بعد اس کی لاش پھول کر سمندر پر تیرنے اور حمام فرعون تک پہنچنے میں کافی وقت لگا ہوگا، جس کے دوران میں اس کے گوشت پوست میں سمندری پانی کا نمک جذب ہو گیا ہوگا۔ یہ نمک اس کی لاش کو حنوط کرتے وقت خارج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 3000 برس کے دوران میں یہ رفتہ رفتہ اس کے جسم سے خارج ہو کر ایک تہ کی صورت میں جم گیا اور جب پٹیاں کھولی گئیں تو نمک اس پر جمع ہوا پایا گیا۔ مگر ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ سوچنا اپنے آپ میں بہت ہی حیرت انگیز سوال ہے، کیونکہ ایسے عظیم بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لباسوں میں سونے چاندی ہیرے موتیوں کے ساتھ جڑے اعزاز کے ساتھ دفن کیے جاتے ہیں اور یوں مرنے کے بعد دفنانے تک ان کی شان و شوکت اسی طرح سے قائم رہتی ہے جیسے زندہ بادشاہوں کی۔ ڈاکٹر موریس کے لیے بھی یہ حیرت کی بات تھی اور اسی تجسس میں اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بات سے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال قبل تفصیل سے درج ہے۔ اسے پتہ تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ کیونکہ یہ ایک سائنسدان تھا اس لیے اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس میں سے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا، جس نے فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کے پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہے۔ ان قرآنی آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا اور صرف ایک جانب تھا کہ تجھے میں مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ سو ڈاکٹر موریس نے جب اس قرآنی آیت کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار چلا اٹھا کہ بالکل قرآن ایک سچی کتاب ہے، اس میں ایک ایک لفظ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں
उसी वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। कदीम मिस्र के इस फ़िरौन को आम तौर पर एक तिलिस्माती बादशाह के रूप में पेश किया जाता है, जो बड़े रोब और जलाल वाला और मजबूत जिस्म का मालिक था। लेकिन एक तवील साइंसी तहकीक के बाद अब उसकी असलियत दुनिया के सामने आ गई है, क्योंकि माहिरीन आसार कदीमा, तारीख दानों, साइंसदानों और मेडिकल साइंस के माहिरीन ने मिलकर मिस्री शहर के अंदर फ़िरौन के मकबरों के शहर में मौजूद ढांचे पर जदीद टेक्नोलॉजी से रिसर्च की और सुपर कंप्यूटर की मदद से जिस्मानी नकूश की मदद से उसके जिस्म के खदो खाल की तस्वीर को तैयार किया। तो मालूम हुआ कि ये फ़िरौन किस कदर नाजुक जिस्म का मालिक था और उसका बायां पाँव टेढ़ा था और बीमारी और कमज़ोरी की वजह से वो छड़ी के सहारे चलता था। उसके बाप और उसकी माँ की DNA के नमूनों से ये साबित हुआ कि उसके माँ बाप आपस में बहन भाई थे। माहिरीन का कहना है कि इस फ़िरौन की जिस्मानी खामियों, कमज़ोरियों की वजह भी यही थी कि उसके माँ बाप का आपस में दरअसल बहन भाई का रिश्ता था। ये फ़िरौन आज से तकरीबन 3500 साल कबल मिस्र का हुक्मरान था और उस वक्त की रस्म के मुताबिक हर फ़िरौन की लाश के साथ शाही इस्तेमाल में रखने वाली चीज़ें भी साथ दफन की जाती थी। फ़िरौन की लाश इबरत के लिए ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने रख दी गई कि आज इंटरनेट पर, अखबारों, TV चैनल्स पर करोड़ों अरबों इंसानों की आंखों के सामने काबिल तर्स हालत में मौजूद है। किस लिए? इबरत के लिए। मोहतरम नाज़रीन, ये सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाली सिर्फ़ एक ही ज़ात है, जो कि सबका खालिक और मालिक है, सबका राज़िक है। और अगर दुनिया के इंसानों में वाकई ही कोई खुदा मौजूद है तो अपनी कौम को तबाह होने से पहले ख़ुद को ही अल्लाह के अज़ाब से बचा कर दिखा दे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हर किस्म के फितने से महफूज बनाकर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत का सच्चा और पक्का आशिक बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।